العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا خلاصۃ البیان کا نواں آن لائن سبق شروع ہونے جا رہا ہے۔ گزشتہ کل ہمارا سبق چل رہا تھا فَلْيَكُنْ مَطْمَحُ نَظْرِكَ قِرَاءَتَهُمُ الْمُتَوَاتِرَ كَيْ تَصِحَّ صَلَاتُكَ۔ قراءت کے سلسلے میں جو اختلافی مسائل ہیں اس کے اوپر کل آپ کو مکمل بتایا گیا کہ قراءت عشرہ یہ متواترہ ہیں، لہذا اس کے ساتھ کوئی بھی نماز میں قراءت کرے گا تو اس کی نماز بغیر کسی اختلاف کے جائز ہوگی، اور ما ورائے عشرہ جو قراءت ہے جو شاذہ ہیں ان کے ساتھ نماز درست نہیں ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ قرائے عشرہ یا قرائے سبعہ کون ہیں کہ جن کی قراءتیں جن کی طرف منسوب ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ قرائے سبعہ نافع المدنی رحمۃ اللہ وہم النافع المدنی وابن کثیر المکی وابو عمرو البصری وابن عامر الشامی وعاصم وحمزہ والکسائی الکوفیون ولکل راویان بواسطۃ او بغیرہا۔ ان میں سے سب سے پہلے امام ہے نافع المدنی، اور نافع المدنی ان کی کنیت جو ہے ابو رویم ہے۔ نافع بن نافع نام ہے، عبد الرحمن ان کے والد کا نام ہے، نافع بن عبد الرحمن بن ابی نعیم اللیثی۔ مدینہ منورہ میں سن 169 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے، اور اسی طریقے سے 99 سال کی انہوں نے عمر پائی ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ خواب میں دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کے منہ میں دم کیا۔ بس اس وقت سے جب بھی آپ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو آپ کے منہ سے الحمدللہ مشک کی خوشبو آتی، اور لوگ پوچھتے کہ آپ نے کون سا عطر استعمال کیا، کون سی خوشبو آپ نے لگائی۔ بہرحال یہ ایک جو ہے آپ کی کرامت ہے جی۔ پھر اس کے علاوہ دوسرے جو امام ہے وہ ابن کثیر المکی ہے، امام عبداللہ ابن کثیر بن مطلب ہیں۔ سن 45 ہجری میں مکہ مکرمہ میں آپ پیدا ہوئے، اور اسی طریقے سے سن 120 ہجری میں آپ نے وفات پائی، اور آپ قراءت کے ساتھ ساتھ حدیث شریف کے بھی امام سمجھے جاتے تھے، اور آپ جو ہے تابعین میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو ہے احوال ان ائمہ قراءت کے تفصیل کے ساتھ کتابوں میں بیان کیے ہیں۔ مزید تفاصیل اگر دیکھنا ہے تو ان کتابوں کا آپ مطالعہ کریں اور اس کی طرف رجوع کریں۔ تیسرے امام ہیں ابو عمرو بصری، نام اور کنیت یہ دونوں آپ کا ابو عمری ہے، ابو عمرو ابن العلا البصری المازنی، یہ ہمارے تیسرے امام ہیں۔ سن 68 ہجری میں پیدا ہوئے، اور علم قراءت کے باب میں ائمہ قراءت میں سب سے زیادہ شیوخ سے استفادہ کیا آپ نے۔ ابن کثیر مکی سے بھی استفادہ کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یعنی علم قراءت کے ساتھ ساتھ بولیے تو بلاغت ہے، نحو ہے، لغت ہے میں بھی جو ہے آپ ماہر تھے، اور آپ جو ہے سن 154 ہجری میں
کوفہ میں آپ نے وفات پائی۔ تو یہ ہمارے تیسرے امام ہیں ابو عمرو بصری۔ چوتھے امام ہے ابن عامر الشامی۔ امام عبداللہ ابن عامر یحصبی ہیں جو 21 ہجری میں پیدا ہوئے، اور آپ جو ہے تابعین میں سے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ علم قرات کے امام تسلیم کیے گئے تھے، اور سن 118 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ ابن عامر الشامی، عبداللہ ابن عامر الشامی الیحصبی، آپ جو ہے ولید بن عبد الملک کی خلافت میں دمشق میں قاضی کے عہدے پر قاضی القضات تھے، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو عمران ہے، اور آپ بھی تابعین میں سے ہیں، اور آپ نے دمشق میں وفات پائی سن 118 ہجری میں۔ جی، اسی طریقے سے پانچویں، چھٹے اور ساتویں یہ تینوں امام، ان کا تعلق کوفہ سے ہے۔ عاصم، حمزہ، کسائی الکوفیون، ان تینوں کا تعلق کوفہ سے ہے۔ تو پانچویں امام ہیں عاصم الکوفی، عاصم ابن ابن نجود، اور آپ کو ابن بہدلہ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو بکر ہے۔ آپ بھی تابعین میں سے ہیں، اور آپ نے کوفہ میں سن 128 ہجری میں وفات پائی۔ سن 128 ہجری میں وفات پائی۔ تو کوفہ کے گویا کہ 3 ائمہ قرات ہیں، امام ابو بکر عاصم ابن ابی النجود۔ سن ولادت کی کوئی تعین نہیں ملتی ہے، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ خلافت معاویہ کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے۔ عرب اور عجم میں ان کی قرات پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ جی، انہوں نے ابو عبد الرحمن سلمی زر ابن حبیش کے واسطے سے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زید بن ثابت جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے علم قرات کو حاصل کیا، اور کوفہ میں آپ جو ہے ائمہ قرات رہے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ جی، تو ہم جو روایت پڑھتے ہیں، روایت حفص، وہ امام عاصم کی ہی کیا ہے؟ قرات ہے، جیسا کہ ابھی آپ کو آگے تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ تو آپ اس طریقے سے امام عاصم کوفی ہے، اور آپ کے جو ہے 2 راوی ہیں حفص اور شعبہ، اور ہم جو تلاوت کرتے ہیں وہ روایت حفص عن عاصم سے۔ جی، اس کے بعد چھٹے امام ہے امام حمزہ کوفی۔ آپ کا نام حمزہ ابن عمارہ الزیات الفردی التیمی، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو عمارہ ہے۔ آپ جو ہے حلوان میں آپ نے وفات پائی ابو جعفر منصور کی خلافت کے زمانے میں سن 156 ہجری میں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے 7ویں امام ہیں امام ابو الحسن علی کسائی نحوی، علی بن حمزہ النحوی، آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، اور آپ کو کسائی کہا جاتا ہے اس لیے کہ آپ کا تعلق کسا سے ہے،
وطوح، اور اسی طریقے سے آپ نے ایک جو ہے رئی کے بستیوں میں سے ایک بستی ہے نبوئی یا رمبوئی، تو وہاں پر آپ نے جو ہے وفات پائی۔ تو اس طریقے سے سن 119 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور سن 189 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کے مشہور 2 راوی ہیں، ایک ابو الحارث لیث ابن خالد بغدادی اور دوسرے حفص بن دوری ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ 7 ائمہ ہوئے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ وَلِكُلٍّ راویًا، یہ تو 7 ائمہ ہیں، لیکن آپ نے تو ابھی پڑھا کہ قراءت 10 ہے، تو ان 7 کے علاوہ اور 3 امام ہیں، ان میں سے ایک ابو جعفر المدنی ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرے امام جو ہے یعقوب الحضرمی البصری ہے، اور اسی طریقے سے تیسرے جو ہے یعنی 10ویں خلف عاشر ہے، اس لیے کہ خلف 2 ہیں، ایک امام حمزہ کے شاگرد ہیں خلف اور خلاد، اور اس طریقے سے ایک یہ ہے خلف جن کو عاشر کہا جاتا ہے یعنی 10ویں۔ تو اس طریقے سے یہ ائمہ 10 کی تفصیل مکمل ہو گئی۔ آگے فرمایا کہ وَلِكُلٍّ رَاوِيَانِ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا، کہ یہ جو 7 امام ہیں نافع المدنی اور اسی طریقے سے ابن کثیر مکی، ابو عمرو بصری، ابن عامر شامی، عاصم کوفی، حمزہ کوفی اور کسائی کوفی، یہ 7 امام میں سے ہر ایک کے بلکہ 10 امام ائمہ 10 میں سے ہر ایک کے 2 راوی ہیں، اور وہ جو 2 راوی ہیں وہ یا تو بالواسطہ ہے یا بلا واسطہ ہے، یعنی یا تو ان کے راویوں نے ڈائریکٹ ان سے علم حاصل کیا، ان سے علم قرات کو اخذ کیا، یا درمیان میں کوئی واسطہ ہے۔ تو ہر ایک کے لیے قراء 7 میں سے 2 راوی ہیں بالواسطہ یا بغیر واسطے کے۔ تو پہلے جو امام ہیں نافع المدنی، ان کے جو ہے 2 راوی ہیں قالون اور ورش، اور وہ دونوں جو ہے اپنے امام سے بغیر واسطے کے کیا ہے مشافہتاً راوی ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ ابو ابن کثیر مکی ہیں، ان کے 2 شاگرد ہیں بزی اور قنبل، ایک ہے احمد البزی، ان میں کہتے ہیں کہ 3 واسطے ہیں، اور اسی طریقے سے جو دوسرے راوی ہیں قنبل، ان میں بھی واسطہ ہے، اور تیسرے جو ہیں وہ ابو عمرو البصری ہیں، تو ان کے 2 شاگرد ہیں، ایک دوری اور ایک سوسی، اور یہ دونوں جو ہے بالواسطہ شاگرد ہیں دوری اور سوسی۔ اسی طریقے سے چوتھے امام جو ہے چوتھے امام جو ہیں وہ ابن عامر شامی ہیں، ان کے 2 شاگرد ہیں ہشام اور ابن ذکوان، اور یہ دونوں بھی جو ہے واسطے کے ساتھ ہیں۔ اسی طریقے سے 5ویں جو امام ہیں امام عاصم، ان کے بھی جو ہے 2 شاگرد حفص اور شعبہ، اور یہ دونوں کے دونوں یعنی حفص اور شعبہ اپنے امام سے یعنی امام حمزہ سے جو ہے انہوں نے بلا واسطہ مشافہتاً ڈائریکٹ ان سے علم قرات کو اخذ کیا۔ واما حفص ہوا بن سلیمان المغیرہ البزار الکوفی ویکنا ابا عمرو، اور آپ کو جو ہے حفص کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور تیسرے جو ہیں وہ کسائی ہیں، عاصم 5ویں ہیں اور حمزہ یہ جو ہے تیسرے ہیں۔ ابو عمرو بصری، ابن عامر شامی، عاصم، حمزہ اور کسائی، تو عاصم 5ویں ہیں، حمزہ 6ٹھے ہیں اور کسائی 7ویں ہیں۔ جی، تو ہمارے جو امام حفص رحمۃ اللہ علیہ جن کی روایت ہم پڑھتے ہیں انہوں نے، اور اسی طریقے سے جو دوسرے راوی ہیں شعبہ، ان دونوں نے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے
مشافہتاً بلا واسطہ علم قرات کو حاصل کیا ہے۔ اسی طریقے سے چھٹے امام ہے امام حمزہ، جن کے دو شاگرد ہیں خلف اور خلاد، اور یہ دونوں بالواسطہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے ساتویں ہیں امام کسائی، ان کے دو ہیں شاگرد ابو الحارث، اور اسی طریقے سے دوری علی، اور یہ دونوں بھی کیا ہے بلا واسطہ ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہر امام کے دو راوی ہیں جی۔ اس کے بعد صاحب کتاب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ اما انا فلا اذکر فی رسالتی هذه الا ما روی عن الامام عاصم بروایتی حفص بغیر واسطۃ من طریق الشاطبیۃ عن شیخی الحافظ المقری عبد الرحمن المکی استاذ اساتذۃ الہند اذ هو المشہور فی اکثر البلاد والمقصود من وضعنا هذا المختصر نفع اکثر العباد۔ جی صاحب کتاب کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ اس طریقے سے قرأت سبعہ تو ہے، لیکن میں اپنے اس رسالے میں کیا بیان کروں گا آپ اس کا ترجمہ دیکھیے کہ اور بہرحال میں نہیں بیان کروں گا اپنے اس رسالے میں مگر وہی جو مروی ہے یا منقول ہے امام عاصم سے بروایت حفص بغیر کسی واسطے کے شاطبی کے طریق سے اور میرے شیخ حافظ مقری عبد الرحمن المکی جو کہ ہندوستان کے اساتذہ کے استاد ہیں، اس لیے کہ یہی روایت اذ هو المشہور میں ہوا ضمیر کا مرجع روایت حفص کہ یہی روایت حفص جو ہے اکثر جو ہے شہروں میں اکثر بلاد میں مشہور ہے۔ والمقصود من وضعنا هذا المختصر، اور ہمارے اس مختصر سے رسالے کو وضع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کے اکثر بندوں کو نفع پہنچانا۔ جی دیکھیے، اور بہرحال میں اپنے اس رسالے میں یعنی وہی قواعد اور وہی اصول بیان کروں گا، اس لیے کہ قرأت سبعہ ہے تو وہ قرأت سبعہ کے اصول قواعد نہیں بیان کروں گا، بلکہ میں اپنے اس رسالے میں وہی بیان کروں گا جو امام عاصم سے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے امام شاطبی کے طریق سے کیا ہے منقول اور مروی ہے۔ اس لیے کہ امام عاصم کے جو دو راوی ہیں شعبہ اور حفص، تو حفص کے دو طریق ہیں، ایک طریق شاطبی ہے اور ایک طریق جزری ہے۔ تو اب ایک ہوتی ہے قرات اور ایک ہوتی ہے روایت اور ایک ہوتا ہے طریق۔ ہر وہ چیز جو امام کی طرف منسوب ہو اس کو قرات کہیں گے، ہر وہ چیز جو امام کے شاگرد کی طرف جو ہے منسوب ہو اس کو روایت کہیں گے، اور جو ہے راوی کے شاگرد کی طرف منسوب ہو اس کو طریق کہیں گے۔ تو ہم جو ہے قرات امام عاصم کی، روایت امام حفص کی اور طریق جو ہے امام شاطبی کا پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ صاحب خلاصہ علیہ الرحمہ اپنے اس رسالے میں جو اصول اور قواعد تجوید بیان کریں گے وہ روایت حفص کے تعلق رکھنے والے ہی قواعد ہوں گے، تمام قرات سے تعلق رکھنے والے قواعد اور اصول نہیں بیان کریں گے۔ اس لیے اصل کتاب شروع ہونے سے پہلے یعنی مخارج اور صفات جب شروع ہوں گے اس سے پہلے یا اس سے پہلے کچھ چیزیں شروع ہوگی، اس سے پہلے یہ ایک ہدایت دے رہے ہیں کہ میں اپنے اس رسالے میں انہی قواعد کو بیان کروں گا جو روایت حفص سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اب روایت، قرات اور طریق کسے کہتے ہیں وہ آپ کو سمجھا دیا گیا ہے۔ اچھا یہ کیا ہے کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ یہ امام عاصم کے بغیر واسطے کے کیا ہیں شاگرد ہیں، اور پھر طریق کیا ہے شاطبی کا ہے، اور پھر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ عن شیخی الحافظ المقری، کہ میں نے یہ جو علم قرات علم تجوید جو بروایت حفص اخذ کیا ہے
وہ میں نے میرے شیخ قاری مقری عبد الرحمن مکی قدس سرہ سے جو ہے حاصل کیا ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں آگے کہ یہ جو ہے روایت حفص ہی جو ہے دنیا میں اکثر شہروں میں کیا ہے مشہور ہے، پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ اور ہمارے اس رسالے یعنی خلاصۃ البیان کو لکھنے کا مقصد بھی کیا ہے؟ اللہ کے اکثر بندوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب دنیا میں یہ روایت حفص زیادہ اور کثرت سے پڑھی پڑھائی جاتی ہے تو اس کو پڑھنے اور پڑھانے والے بھی کیا ہوں گے؟ زیادہ ہوں گے۔ جب پڑھنے پڑھانے والے زیادہ ہوں گے تو اس کتاب کے اندر جو اصول اور قواعد وہی ہے جو روایت حفص سے تعلق رکھتے ہیں، تو گویا کہ یہ اصول اور قواعد سے زیادہ اس کتاب کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ لوگ جو ہے ان قواعد اور اصول کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور ان کی رہنمائی میں قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی فکر، جد و جہد اور کوشش کریں گے، تو یہ اللہ کے اکثر بندوں کو ہمارے اس جو ہے رسالے سے جو ہے فائدہ پہنچے گا، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ لہذا اس اعتبار سے ہم جو ہے انہی قواعد اور اصول کو اس رسالے خلاصۃ البیان میں ہم بیان کریں گے۔ جی، ہمارا خلاصۃ البیان کا 10واں سبق یہاں ختم ہے۔ آگے کا سبق انشاءاللہ آئندہ کل شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما